اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا تو فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا اور پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوگی اور پسینے سے تربوز شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینک دی۔ فون کی بیل تو اتنے سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتے کے تسمے کھو رہا تھا۔ ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبی اور 60 گز چوڑی ہاکی اس کے میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ آج کی شکست بری طرح سے اسے تلما رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کے اٹھا۔ مائی گاڈ! اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھر تیز سے فون اٹھا کر اس نے سکرین کی طرف دیکھا تو سکرین پر چمکتا نمبر اجنبی ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے 1 سال سے اسی نمبر سے کال آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مزید سوچتا رہا، شاید دوسری طرف سے موجود ڈھیٹ انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اسے حیرت بھلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے تو دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ عبداللہ ڈارلنگ کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا۔ چہچہاتی ہوئی اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہرے سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہو رہے ہوں گے، سو اسی لیے کال کر لی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی ہمگانی اور دوستی ہو، حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تبھی تو وہ شرارتی انداز میں چہچہائے کہ حوصلہ تو بہت بلند ہے۔ اب ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور ہمت جواں ہوتی ہے۔ وہ چڑھ کر گویا ہوا جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتی جائے گی اور وہ اس کے جواب نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا مہرگا تمہارے لیے خاص تکلیف دے رہا ہے۔ وہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فلائنگ پوسٹ یا گول کیے جاتا کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یک بعد دیگر کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ! 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ ویری بیڈ! آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردی لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے عبداللہ کا خون کھول اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، بس یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اسے بری طرح سے تپ گیا۔ دیکھو مس، عبداللہ کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اسے ٹوک گئی۔ میں رمشا اکرم ہوں۔ 1 سال ہو چکا ہے، ابھی تک تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ عبداللہ نے طنزیہ لہجے میں اسے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی جپنے لگو گے۔ وہ تلماتی کہاں تھی، بلکہ تلما کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جو بھی کہہ لو، اسے کون سی پرواہ تھی۔
جسٹ شٹ اپ عبداللہ پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر یہ رمشا اکرم اسے زنج کر کے رکھ دیتی تھی۔ تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی، اس نے روح لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تھا کہ تم سے پوچھ سکوں۔ ہاکی کا کھیل بصغیر پاک ہند میں کم متعارف ہوا تھا۔ رمشا نے کھنکھلاتی آواز میں اسے چڑھایا۔ ویسے آج تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے، تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دھنتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہوں۔ کیا وہ جانتی تھی کہ اب عبداللہ ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ تم وہ ایک دفعہ پھر الفاظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان مٹ چل لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے تم؟ اس موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی عبداللہ چڑھ کر رہ گیا۔ کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دھونس بھرا تھا۔ کیوں تم نے میرے ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکار۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطیفہ لیا تھا۔ ویسا ایسا بھی ہو سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم دولہا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زنج ہوا۔ اور پھر اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنے اچھے جہاز اڑاتے ہو، اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ عبداللہ کئی گھنٹوں تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پیچھے چپنے سر کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا۔ اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر سوپ کی بے چارگی؟ ایل ایس پی دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا۔ جب لہراتی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سر ماتھا محفوظ رہا، ورنہ جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا نا، سوپ کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر میں ادھار مانگنا تو نہیں آیا۔ پھر ایسا استقبال! اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ عبداللہ کو بے تماشا ہیبت نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر سوپ بھی خاصا نازک مزاج تھا۔ نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی۔ اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو صدا کا وہی ثواب اسے بھی دلکا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے ایک نکال کر لایا اور اس کے کاندھے پر لگا دی، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو سوپ کو جوس اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھا دیکھ کر چیخ اٹھا۔ تم میں ذرا بھی مینر نہیں ہے، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ سوپ نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کر لی۔ ویسے آج
اتنی پر تشدد کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے، اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرح تھی۔ تم سے مطلب ناگواری سے بولا، ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ صوب نے معنیٰ خیز سے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آج کل بڑی کالیں آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ خبر تو رکھنی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے، صوب نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالرز ہوگا۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ صوب کی معنیٰ خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالیں بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے لو اور بھاگو یہاں سے، عبداللہ بھن کر بولا۔ صوب اطمینان سے جھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینی دکھائی تھی۔ کیا مطلب؟ عبداللہ کا ماتھا ٹھکا لگتا ہے۔ پورے 20 میں خبر نشر ہو گئی ہے، یہ بات چھپا کر رکھنے والی نہیں ہے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ عبداللہ کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر صوب کے پیچھے لپکا تھا مگر وہ اسے ڈارچنگ دیکھ کر بھاگ گیا۔ صوب کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ڈٹ گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بزدل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ اس کے ارادے کی 2 ٹیمیں تھیں جس کے آپس میں میچز ہوتے رہتے تھے۔ جاظم اس کا کلیگ بھی تھا، مخالف ٹیم کا کپتان بھی، اور رسال پوری اکیڈمی میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جاظم کی ٹیم نے شکست سے دوچار کیا تھا۔ اوپر سے رمشا کے رومانس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھول کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 5 دن اسے اس کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جاظم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ آخر یہ کون ہے؟ اس کے ارد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔